منبر نور پر جلوہ فروز حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات ذوی الاحترام اور جامعہ فیض اکبری کے اساتذہ کرام اور محترم سامعین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس وقت عرس سراپا قدس کی تقریب سعید میں حاضری کا موقع مل رہا ہے، اور کافی دیر سے آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، اور الحمدللہ ہمارے آئے ہوئے مہمانوں سے آپ نے نعت و منقبت سماعت کی، اور میں اپنے مختصر سے وقت میں ادارہ حاضہ اور اس ادارے کے جو بانی ہیں ان کے حوالے سے اور حالات حاضرہ کے تناظر میں کچھ باتیں آپ سے کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ اس خاکدان گیتی پر بے شمار انسان پیدا ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ بہت سارے ایسے انسان ہیں جو پیدا ہوئے اور بڑے ہو کے اپنی زندگی گزار کے ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کا کوئی نام تک نہیں لیتا، اس لیے کہ زندگی بتانے کا طریقہ اور گزارنے کا طریقہ سب کا الگ الگ ہوتا ہے۔ ہر وہ انسان جو اپنے لیے جیتا ہے، اپنے پریوار کے لیے جیتا ہے، اسے دنیا بھلا دیتی ہے، مگر انہی انسانوں کے بیچ میں کچھ ایسے انسان بھی ہوتے ہیں جو اپنے لیے نہیں جیتے، اپنے خاندان کے لیے نہیں جیتے، بلکہ وہ اپنی ساری زندگی امت مصطفیٰ کے لیے وقف کر دیتے ہیں، پوری زندگی خدمت کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ انہی عظیم شخصیات میں سے ایک عظیم شخصیت جس کا نام نامی اسم گرامی قدوۃ السالکین زبدۃ العارفین سیدی و سندی آقائی و مولائی الشاہ سیدنا محمود شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکات ہے۔ یہ خاندان مقدس جسے سادات لونی شریف کا خاندان کہا جاتا ہے، تقریباً 1 یا 1.5 صدی سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے۔ اس خاندان میں ایک سے ایک کامل اللہ کے ولی پیدا ہوئے اور ہوتے رہیں گے، جنہوں نے اپنے قدم ناز سے دنیا کو معطر کیا اور علم کی روشنی سے مالا مال کیا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس ادارے کی چھت کے نیچے اس وقت ہم اور آپ موجود ہیں، اور یہ جو چمکتی عمارت آپ دیکھ رہے ہیں، اسی اسٹیج سے اور اسی عمارت کے اندر سے پڑھنے والوں کی تعداد کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ یہاں کتنا پڑھایا جاتا ہے اور کتنا پلایا جاتا ہے۔ پڑھنے والوں کی تاثیر الگ ہوتی ہے اور جو پی کر نکلتے ہیں ان کی تاثیر الگ ہوتی ہے۔ الحمدللہ پوری دنیا جانتی ہے، میں بات صرف کچھ اور کاٹھیاوار راجستھان کے تھر اور مارواڑ کی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ساتوں کھنڈ میں الحمدللہ میرے پیر کا آج فیض موجود ہے اور دن بہ دن بڑھتا ہی جا رہا ہے، اس سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اور یہ ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر، یہ انسانوں کے سروں کا سمندر، یہ گواہی دے رہا ہے کہ اگر اپنے لیے جیتا تو یہاں بھیڑ نہ ہوتی۔ یہ تو مصطفیٰ کی شریعت کے لیے جیتا تھا، جس نے ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان یہ کیا تھا کہ آرزو یہ ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے اور ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دارالعلوم فیض اکبری، فیضان اکبری۔ آرزو یہ ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے اور ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، اور اگر تمنا ہو تو کوئی کام کر جاؤ، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤ۔ آج اسلام کو مٹانے کے لیے دنیا کی بڑے سے بڑی سپر طاقتیں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں۔ یہاں آئے ہوئے لوگوں کو میں خوشخبری دے رہا ہوں، میرے دوستو، اسلام اگر مٹانا اتنا آسان ہوتا تو کربلا میں مٹ گیا ہوتا۔ جو کربلا سے
چلا ہے وہی لونی شریف میں بھی مسکرا رہا ہے، اور انشاءاللہ اسلام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور قیامت کی صبح تک زندہ رہے۔ واہ 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 واہ، بہت لاجواب، واہ واہ واہ۔ اور اس لیے حضرت ٹیپو سلطان کے مزار کی تختی پہ یہ بند لکھے ہوئے ہیں کہ یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے ابھی تک مالدار ہے اسلام، ایسے سفینوں سے ابھی تک آتی ہے صدا میرے محمود کی تربت کے سینے سے۔ ارے ذلت کا جینا ہو تو موت اچھی ہے جینے سے۔ اس لیے میں اس وقت جہاں بول رہا ہوں یہ تو میری ماں کی گود ہے، اس وقت جہاں بول رہا ہوں الحمدللہ بہت ساری جگہوں پہ بولنے کا موقع ملتا ہے، یہ بھی صدقہ میرے محمود پیا کی جوتیوں کا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے درویش سے ملتا ہے میرا شجرہ کہ جن کی جوتیوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ ایسے درویش سے ملتا ہے میرا شجرہ کہ جن کی جوتیوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ الحمدللہ یہ جو چمن آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا نہیں، یہ آپ کا نہیں، یہ اسی مرد فقیر کی امانت ہے، یہ اسی مرد فقیر کی امانت ہے۔ تقریباً آج سے 50 سال پہلے یہ 40 کمروں پہ مشتمل 2 منزلہ یہ عمارت بنی ہے۔ ایسا نقشہ کہیں سے لے کے آؤ، اس طرح کی مضبوطی لے کے آؤ۔ 2000 کے زمین کے زلزلے میں کچھ اور گاندھی دھام کی بڑی بڑی بلڈنگیں زمین بوس ہو گئی تھی، لیکن فیض اکبری میں دراڑ بھی نہیں آئی تھی۔ ارے دراڑ آتی کیوں؟ اس کی ایک ایک اینٹ میں پسینہ میرے محمود کا ہے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان محمود اللہ الیاس، فیضان اکبری، فیضان غوث اعظم، خاندان غوث اعظم۔ اس لیے میں دست بستہ آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں، اور بالخصوص اس ادارے سے اور اس اسٹیج سے جو صافہ باندھ کے اور سند لے کے نکلے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنا مکان بعد میں بنائیے گا، پہلے لوٹ کے مادر علمی میں آئیے گا۔ یہ تو میرے محمود پیا نے بنایا تھا، قربان جاؤں آگوش ولایت کے پروردہ حضرت سیدی علی اکبر شاہ جیلانی بابا صاحب قبلہ۔ پیر تو بہت دنیا میں ہیں لیکن سلام کرو میرے بابا کے قدموں میں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی عطا فرمائی اور دین بھی عطا فرمایا، لیکن سادگی کا عالم یہ ہے کہ بادشاہ بھی دیکھے تو فقیری کا رنگ نظر آئے۔ اس لیے جڑ جائیے، اور بالخصوص میں نے عرض کیا ہے کہ ہم لوگ یہاں سے پڑھ کے جاتے ہیں، لوگ ہمارا ہاتھ چومتے ہیں، لوگ ہمارے نعرے لگاتے ہیں۔ ہمارا نعرہ کون لگاتا تھا؟ یہاں بہت سارے لوگ موجود ہوں گے، میرے استاد بھی یہاں موجود ہیں کہ جن کی آغوش میں بیٹھ کے ہم نے علم پڑھا ہے۔ قسم خدا کی ہم نے محمود پیا کو نہیں دیکھا لیکن اپنے استادوں سے سنا ہے کہ محمود پیا کی جھلک یہ تھی کہ جس کا بچپن بھی نبی نبی تھا، جوانی بھی نبی نبی تھی اور بوڑھاپا بھی نبی نبی تھا۔ اور الحمدللہ یہ عمارت سلامت ہے، یہ عمارت نہیں جائے گی، لیکن ان کے بیٹے نے اس لیے کہ ان کے بزرگوں نے چندہ اکٹھا نہیں کیا۔ بہت ساری خانقاہیں ہیں، الحمدللہ اہل سنت کی ساری خانقاہوں کو ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں، مگر بہت ساری خانقاہیں صرف مرکز عقیدت ہوتی ہیں۔ یہ محمود پیا کی خانقاہ ہے، یہ مرکز عقیدت بھی ہے اور مرکز علم بھی ہے، مرکز عقیدت بھی ہے اور مرکز علم بھی ہے۔ عقیدت بھی ہو اور علم بھی ہو،
اور علم صرف پڑھایا نہیں جاتا، علم پلایا جاتا ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، حالانکہ یہ ہلڑ بازی، یہ دکھاوا، یہ تصنع، یہ تالی، یہ اونچ نیچ، میرے دوستو یہ ایک صوفی کا آستانہ ہے۔ الحمدللہ کردار یہ بتاتا ہے کہ حسینی گھرانہ آج بھی دنیا میں موجود ہے، اور اسلام کو مٹانے والا تم مٹ جاؤ گے لیکن اسلام کو کبھی نہیں مٹا سکتے، اس لیے کہ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے کہ زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، اور قرآن کہتا ہے کہ مرتے نہیں خدا والے، یہ شان رکھتے ہیں دنیا میں مصطفیٰ والے۔ پلٹ کے آ جائیے وہیں سے جہاں سے میرا آغاز ہوا تھا، جہاں سے ہم نے اسٹارٹ لیا تھا، یہ ہمارا مادر علمی ہے۔ الحمدللہ جتنے بھی علم کے کارخانے، جتنے بھی مرکز آج بنے یا بن رہے ہیں یا فیوچر میں بنتے جائیں گے، اگر میں کہوں تو کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ گجرات، راجستھان اور بالخصوص کچھ اور راجستھان میں مارواڑ اور تھر کے تمام مدرسوں کی اگر کوئی ماں ہے تو یہ مدرسہ ہے۔ اسے آپ ام المدارس کہہ سکتے ہو، اس لیے کہ یہاں سے پڑھ کر جانے والوں نے ادارے بنائے۔ ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب مدرسوں کی لسٹ پڑھی جاتی ہے جہاں دوسری سے تیسری جماعت تک نہیں پڑھائی جاتی، لوگ ان کا واویلا کرتے ہیں، اور جہاں ختم بخاری ہوتا ہے لوگ تعصب میں اس کا نام بھی نہیں لیتے۔ حالانکہ کہتا ہوں تعصب کا اینک اتاریے، اینک اتار کے پھر عشق کا اینک لگائیے جو بریلی کے احمد رضا سے ہمیں ملا تھا، وہ اینک لگا کے اگر دیکھو گے تو آج تو گھر گھر مدرسہ ہے، آج سب سند بانٹ رہے ہیں، آج سب دستار بانٹ رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے اگر سند بانٹی ہے تو میرے محمود پیا نے بانٹی ہے۔ سب سے پہلے اگر صافہ باندھا ہے تو میرے محمود پیا نے باندھا۔ لوگ کہتے ہیں تم اکبری ہو، محمود پیا کو ولی بنا دیتے ہو۔ ہم نے کہا سنبھال کے بات کر، ہم نے ولی نہیں بنایا بلکہ اس کو ولی اس نے کہا تھا کہ جس کے ہاتھ پہ 1.25 کروڑ لوگوں نے بیعت کی تھی، شہزادہ مفتی اعظم ہند حضرت مصطفیٰ رضا خان نے کہا تھا یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ ولی کو ولی پہچانتا ہے، ہم نہیں پہچانتے۔ ہم نے نہیں میرے دوستو جھوٹی کرامتیں گھڑ کے پھر ولی بنایا ہے۔ یہ تو ولی وہ ہے کہ جسے ولی نے پہچانا تھا۔ اور ادائیں اگر دیکھنی ہو تو تھوڑی دیر میں ان کا بیٹا یہاں تشریف لائے گا۔ اگر دل کی نظریں لائے ہو تو ذرا دیکھ لینا اور دیکھ کے پہچان جاؤ گے کہ جب بیٹے کا چہرہ ایسا ہے تو بابا کا چہرہ کیسا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔